أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہیں معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے نبوت کے بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد کچھ عرصہ بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء کرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔ شہر بیت القدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اسی لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے آگے اور بتاتا چلوں۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا ایسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آئے، اور اس میں مسجد اقصی، اس لیے مسلمانوں کو اس مقدس اور
یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست تشکیل دے کر دراصل خدائی حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی آبائی زمین ہے جہاں وہ لوٹے ہیں اور انہیں یہاں ریاست قائم کرنے کا مکمل حق ہے، حالانکہ فلسطین میں موجود آباد عرب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور انہی کے زمانے سے یہاں آباد ہیں۔ یہود تو بہت بعد کی چیز ہیں، لہذا فلسطین کی زمین پر زیادہ حق عرب فلسطینیوں کا ہے، جو اپنی آزادی اور بقا کے لیے ایک مدت سے یہودیوں سے برسر پیکار ہیں۔ اسلام سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں سن 636 عیسوی میں بیت المقدس کا علاقہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے فتح کیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ شہر میں خون ریزی نہ ہو اور صلح کی صورت نکل آئے۔ عیسائیوں نے یہ شرط لگائی کہ خلیفۃ المسلمین خود آ کر دستاویز پر دستخط کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قبول فرما لیا اور مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا عیسائی باشندوں کی جان و مال، مذہبی مقامات، حضرت مسیح کی مورتیوں وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، بلکہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی اس خواہش کو بھی قبول فرمایا اور یہودیوں کو الگ آبادی بنا دی گئی۔ محترم سامعین، اس کے بعد سے یہاں برابر مسلمان حکمراں رہے، یہاں تک کہ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگ شروع ہوئی اور 23 شعبان سن 452 ہجری کو عیسائی دوبارہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شہر میں ایسا قتل عام مچایا کہ بچے، جوان تو عورت کو بلا امتیاز تہہ تیغ کر دیا گیا۔ شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ خود مغربی مورخین نے اس خون آشامی کا اعتراف کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک دن میں شہر اور اس کے مضافات میں 70,000 افراد شہید کیے گئے۔ خود مغربی مورخین کے بقول گلیاں فلسطینیوں کے خون سے گھٹنوں تک بھر گئی تھیں۔ یہ سفاکانہ رویہ ٹھیک اس کے برعکس تھا جو حضرت عمر اور مسلمان فاتحین نے عیسائیوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ سقوط بیت المقدس اس واقعے نے پورے عالم اسلام کو بے چین اور بے سکون کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ 1169 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی جیسے خدا طرز بادشاہ کے ایک کمانڈر، مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے اور شام میں اس کی مثال اور شام کے علاقے فتح کرتے ہوئے سن 1178
1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے احسان فراموش عیسائیوں کے ساتھ ایسی رحم دلی کا سلوک کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال کم ملے گی۔ چنانچہ خود عیسائی دنیا جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا تھی، پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ آخر 91 سال کے بعد قبۃ الصخرہ پر لگائی گئی سنہری سلیب اتاری گئی اور اس کی جگہ ہلال نصب کیا گیا۔ جب ہی سے ہلال مسلم ملکوں کا شعار سمجھا جانے لگا۔ یہ 91 سال مسلمانوں کے لیے ایسا تکلیف دہ اور غم انگیز عرصہ تھا کہ پورے عالم اسلام کی آنکھیں بے سکون اور دل بے قرار تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، خلافت عثمانیہ ترکی کے دور میں یہودیوں نے سازشیں رچنی شروع کر دی تھی، لیکن خلیفہ نے کسی قیمت پر یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی۔ بالآخر مغربی سازشوں سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اور 1948 میں عالم اسلام کے قلب میں اسرائیل کا خنجر گھونپ دیا گیا۔ یہ زخم بڑھتا رہا یہاں تک کہ 1967 میں مسلمانوں کا قبلہ اول ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ پہلی صلیبی جنگ کو شکست اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا حادثہ اور سب سے اندوہناک سانحہ تھا کہ اگر اس واقعے پر آسمان خون کے آنسو بہاتا اور زمین کا سینہ شق ہو جاتا تو بھی باعث تعجب نہیں تھا، لیکن ہم مسلمانوں کی بے حسی اور بے شعوری کہ ہماری نسلوں نے تو اس واقعہ کو بھی اپنے صفحے دل سے مٹا دیا ہے، اور مسلمان حکومتوں بالخصوص عرب حکمرانوں نے اس مقدس امانت کو سونے کے تشت میں سجا کر صہیونیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر مسلمان عوام کی دینی حمیت آڑے نہ آتی اور حماس کے مجاہدین نہ اٹھ کھڑے ہوتے تو شاید فلسطین صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ محترم دوستو، اس وقت غزہ کے نہتے اور محصور لوگوں پر ظلم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے وہ درندوں کو بھی شرمندہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ اس میں معصوم بچوں، عورتوں اور بہت سے نہتے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں شادیانے بجا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فلسطین کے مظلوموں کی فتح ہے۔ اس جنگ نے اسرائیل کی درندگی اور لاقانونیت کو پوری طرح واضح کر دیا۔ کسی کو باندھ کر اس کا ظلم کا نشانہ بنانا بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعے نے واضح کر دیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ عالم کفر کے سامنے یہ زمین کا ایک چھوٹا سا خطہ سینہ تانے کھڑا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینی مسلمانوں کے اندر جو جذبہ قربانی پیدا ہوا ہے اور جس شوق کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ عہد صحابہ کے یاد تازہ کر رہا ہے، اور یہ فلسطینیوں کی اخلاقی فتح ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں پر استطاعت کے مطابق ان مظلوم بھائیوں کی واجب ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ان مظلوم اور نہتے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے، انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اول اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے روکے، یعنی دل سے برا سمجھے اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قدرت دیں گے وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ ظلم و جور سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں،
یہ تو دنیا میں شرک سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ دنیاوی احکام کی حد تک شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم ایسی برائی ہے کہ وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ کفر ایسا جرم نہیں ہے جو شخص پہلے سے اس عقیدہ پر ہو اسے قتل کرنا جائز ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا مال لے لے کر کسی کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو یا کسی کو قتل کر دے تو وہ ضرور لائق سزا ہے۔ بس ظلم سب سے بڑی برائی ہے اور اپنی طاقت و صلاحیت بھر اس کی مخالفت واجب ہے۔ مخالفت اور ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ترک تعلق بھی ہے، اور ظالموں کے ساتھ ترک تعلق کی تعلیم خود قرآن مجید نے دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ ان میں سے ہی ہوگا، بے شک اللہ ظلم شعار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت میں ایک جامع لفظ دوست نہ بنانے کا استعمال کیا گیا۔ یہ ایک معنی خیز تعبیر ہے جس میں قلب و نگاہ کی محبت، فکر و نظر کا تأثر، سماجی زندگی کی مماثلت اور مالی معاملات و تعلقات سب شامل ہیں۔ یہ کوئی شدت پر مبنی حکم نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت کے اخیر میں ظالموں کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف ارشاد فرمایا گیا کہ جو یہود و نصارہ یا کوئی اور غیر مسلم ظلم و جور پر کمر بستہ ہوں، مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت و قدرت کے مطابق ان سے بے تعلقی برتنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر اس حکم کو مزید وضاحت کے ساتھ میں جنگ کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو ان سے تعلق رکھیں وہ بھی ظالم ہیں۔ محترم سامعین، گھروں سے نکالنا محض دین کی بنا پر آمادہ قتل و قتال ہونا، اور جو لوگ مسلمانوں کے شہروں اور آبادیوں کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہوں ان کی مدد پہنچانا، یہ وہ اوصاف ہیں جن کے حامل بطینت یہودیوں سے بے تعلقی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، کیا اسرائیل سے بڑھ کر کوئی اس کا مصداق ہے جو آئے دن بے قصور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور جس نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے مادر وطن میں رہنے کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے؟ قرآن نے جس یہود و نصارہ سے بے تعلق ہونے اور رشتہ محبت کاٹ لینے کا حکم دیا ہے، اسرائیل اور اس کے حامی و ناصر طاقتوں میں ان میں سے کون سی بات نہیں پائی جاتی ہے؟ لیکن جو غیر مسلم بھائی امن و انصاف کے اصولوں پر قائم ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک ہمارا دینی فریضہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو غیر مسلم انصاف کی روش پر قائم ہو وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں اور ہمارے برابر برادرانہ سلوک اور حسن اخلاق کے مستحق ہیں۔ ان کے ساتھ زیادتی کسی طور پر جائز نہیں۔ بے تعلقی کا حکم ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جارحانہ اور نامنصفانہ روش اختیار کر رکھی ہو۔ اسرائیل کے اس ظلم کا نشانہ صرف فلسطینی نہیں ہے بلکہ ان کا اصل نشانہ اسلام ہے۔ قرآن نے یہود و نصارہ کی نفسیات اور ان کے اندرونی جذبات کی خوب ترجمانی کی ہے، اور یہ بات جس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مبنی بر واقعہ تھی، اسی قدر آج بھی ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی
ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے دین کے پیرو نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہے۔ اگر آپ علم حاصل ہونے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ قرآن مجید نے اس میں یہود و نصارہ کے اندرونی جذبات کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط سے اب تک عالم اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ سب اس کی واضح شواہد ہیں۔ اس لیے جب تک مسلمان اپنے مذہبی تشخصات اور اپنے ثقافتی امتیازات کو خیرباد نہ کہہ دیں اور پوری طرح مغربی فکر کے لیے سب کچھ کھونے کو پانا اور اللہ کی راہ میں رگے گلو کٹانے کو جینا تصور کرتے ہیں، یہ ان کے ایمان و عقیدے کا حصہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، موجودہ دور میں حقیقت حال سے واضح طور پر رخ موڑا جا رہا ہے۔ حق کو باطل اور باطل کو حق گردانا جا رہا ہے۔ ظالم کی حوصلہ افزائی اور اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، جبکہ مظلوموں کو پوری طرح کچلنے کی کوششیں پوری قوت سے جاری ہے۔ ان دنوں حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ، اور یہ واضح طور پر اسرائیل کی بدعہدی اور اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا فطری رد عمل ہے۔ اس رد عمل کو دہشت گردی کہنا، ظالموں کو طاقت پہنچانا اور مظلوموں کے ساتھ ناانصافی کرنا، حقیقت یہی ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے جس کو مغربی طاقت نے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جبر و استبداد کے زیر سایہ قائم کیا، اور افسوس کہ اس کے بعد بھی اسرائیل نے اپنی سرحدوں پر قناعت نہیں کی، جیسا کہ پچھلی اوراق میں اس کی وضاحت ہوئی، بلکہ 1967 میں ہمسایہ ملکوں کے وسیع رقبہ پر بزور قوت قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے متعدد بار فیصلہ کیا اسرائیل 1967 والی سرحدوں پر واپس چلا جائے، مگر اس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور افسوس کہ بڑی طاقتوں نے ان سب کے باوجود اسرائیل کی پشت پناہی کی اور اسرائیل کے کھلے ہوئے ظلم کی تائید کرتے رہے۔ ہندوستان کی جواہر لال نہرو سے لے کر آج تک بشمول اٹل بہاری واجپئی یہی پالیسی رہی ہے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی تجویز پر عمل کرنا چاہیے، مگر افسوس کہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم مودی جی ہندوستان کے روایت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مظلوم کے بجائے ظالم کی تائید میں کھڑے ہو گئے اور باونگ دہل اس کا اعلان کیا۔ یہ بہت شرمناک اور پوری قوم کے لیے افسوسناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حماس اور اسرائیل جنگ کا اصل سبب اسرائیل ہے۔ فلسطینی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو، اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو، اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے ساتھ انصاف ہو۔ اس پس منظر میں ہم مسلمانان ہند قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک کے رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائیں اور انہیں حقیقی صورتحال کا ادراک کرنے میں مدد دیں۔ منصف مزاج ہندو بھائیوں، جن کی آج بھی اس ملک میں اکثریت ہے، کو ساتھ لے کر حکومت ہند سے خواہش کریں کہ وہ اپنی ناوابستہ پالیسیوں پر قائم رہے اور اسرائیل کی حمایت سے باز رہے، وہ ظالم اور مظلوم کو ایک پلڑے میں نہ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرائیلی کمپنیوں کی تجارتی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بھی منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلقی برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، اور شرعاً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اس سلسلہ میں جو طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ یہ انسانی فریضہ ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے،
اور حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی للکار کر ہم سے پوچھ رہی ہے، کیا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔